کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، گزشتہ جمعہ المبارک معراج اور اسراء کو بیان کیا گیا۔ اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا آپ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ ویسے تو آپ کے اور بہت سارے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ، سب سے حیرت کر دینے والا معجزہ معراج ہے۔ آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے، حضرت ام ہانی کے گھر سے بئر زمزم کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں سے آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا براق کے ذریعہ سے۔ وہاں سے آپ کے لیے پھر ایک زرینہ، ایک سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعہ سے آپ آسمانوں پر گئے۔ آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی، آپ کو صلیب الکلام جہاں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے وہاں آپ نے آواز سنی ہے قلبوں کی۔ پھر آپ کو عرش معلیٰ پر بلایا گیا، اللہ پاک کی زیارت ہوئی، آپ سے بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفوں و تحائف سے نوازا۔ پھر آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ آپ کو واپس بھیجا۔ 9 چکر پھر آپ موسیٰ علیہ السلام نے عرش معلیٰ پر لگائے، جس کی وجہ سے 50 نمازیں جو 5 رہ گئیں، پھر آپ کو دوبارہ اپنے بستر لے کے مکہ مکرمہ میں لایا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو واپس لایا گیا تو آپ کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ یہ ساری بات سنانے کا مختصر تفصیل سے واقعہ پچھلے جمعہ کو بیان ہو چکا۔ مختصر بتانے کا مطلب یہ ہے، آپ کو جب واپس لایا گیا تو آپ کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ اتنی دیر میں اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو معراج کروایا کہ ابھی تک بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انسان اگر اپنے بستر سے اٹھے کسی وجہ سے تو واپس آئے تو کتنی دیر اس کا بستر گرم رہتا ہے، 5-10 منٹ تک پھر ٹھنڈا۔ لیکن آپ کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ جس دروازے سے آپ نکلے اس دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی، اس دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی۔ اتنی دیر میں اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو معراج کروایا۔ نبی علیہ السلام کی اور بہت بے شمار معجزات ہیں۔ ایک دو معجزہ آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تمام صحابہ آپ علیہ السلام کے ہاں جمع تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کل میں ایک آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم دوں گا، کل ایک صحابہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا، جس کی مدد سے اللہ
لگیں گے، صحابہ گھر واپس چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اسی سوچ میں ساری رات گزار دی۔ صحابہ اکرام رات کو سوئے نہیں، اسی سوچ میں ساری رات گزار دی کہ آپ علیہ السلام کس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم دیں گے، آپ علیہ السلام کس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیں گے۔ صحابہ ساری رات سوچتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ حاضر ہوئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی، ہر کسی کو یہ اعتماد تھا کہ میرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام اسلام کا جھنڈا دیں گے، میرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام اسلام کا پرچم دیں گے۔ ہر کسی کو امید تھی۔ وہاں سے نبی علیہ السلام نے آواز لگائی، این علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی آنکھ میں درد ہے جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کو بھیجو، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے لائے۔ ایک بندہ گیا تو حضرت علی کو بلا کر کے لایا۔ حضرت علی آئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ علی میرے بھائی کیا بات ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک، اپنا دھوپ مبارک علی کی آنکھ میں ڈالا، وہ ساتھ دعا فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے میری آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوئی، خدا کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے مجھے آنکھ کی کبھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کبھی آنکھ کا برس نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کا جھنڈا، آپ علیہ السلام نے اسلام کا پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں آپ علیہ السلام نے اسلام کا جھنڈا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا، میں اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا، میں اس وقت تک کفار کے ساتھ قتال کرتا رہوں گا جب تک یا وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں، یا وہ سوائے ہستی سے مٹ نہ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، جب تو میدان جنگ میں اترنا، جب تو میدان عمل میں اترنا تو پہلے تبلیغ کرنا، پہلے نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا۔ علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت یافتہ ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اونٹ عرب کے اندر ایک ان کی رواج ہے، ان کا مزاج ہے اونٹ مارنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہوا تو تیرے لیے سرخ اونٹ ایک نیا نسل ہے، اونٹوں میں سے مہنگی بھی ہے، نیا بھی ہے۔ فرمایا کہ علی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت یافتہ ہو گیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کو معجزہ، آپ نے اپنا دھوپ مبارک، اپنا دعا علی کی آنکھ میں ڈالا۔ علی کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تکلیف تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کوئی آنکھ کا مرض تھا۔ آپ علیہ السلام کو جب دھوپ آتا تو صحابہ ایسے آگے اپنے ہاتھ کرتے، آپ کے دھوپ کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ صحابہ ایسے اپنے ہاتھ کر دیتے، اور آپ علیہ السلام صحابہ کے ہاتھوں میں ڈھوکتے، اور صحابہ کو اپنے ہاتھوں کو مل کر اپنے جسم پر مل لیتے۔ جو بیمار ہوتا صحت یاب ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، ایک صحابہ وضو کروا رہے ہیں، دوسرے صحابہ بھی موجود۔ صحابہ نے آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ آپ وضو کر رہے ہیں،
کوئی صحابہ یہاں سے آپ کو وضو کا بچا ہوا پانی جو استعمال شدہ پانی ہے وہ لے رہے ہیں، کوئی صحابہ ادھر سے اپنے ہاتھ لگا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو مل کر جسم کے اوپر مل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا، صحابہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے، اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کریں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اور جب آپ کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو وقت کے ساتھ واپس کرنا۔ دو باتیں یاد رکھیں، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کریں گے۔ آپ کبھی جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے سے کتنا نفع ہوگا، وقتی طور پر، عارضی طور پر، بعد میں خسارہ ہی خسارہ۔ اور جو آپ کے پاس امانت رکھی گئی، آپ اس کو اعتماد کرے، آپ پر یقین رکھے، اس کی امانت وقت کے اوپر واپس کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے پاس رات گزاری، آپ رات کو اٹھے، آپ کو حاجت بھی پیشاب اور آپ نے ایک برتن میں پیشاب فرمایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں اٹھا، میرے پیٹ میں درد تھا اور میں نے پانی پینے کے لیے وہ برتن منہ کو لگایا جس میں آپ نے پیشاب فرمایا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ کا پیشاب پی گیا، موت تک میرے پیٹ میں درد نہیں ہوئی۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جب جمعہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے پاس خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ آپ کی آواز کو سنتا، اور ایک انصار کی عورت تھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ آپ کے لیے ایک منبر تیار کیا جائے۔ جب آپ کے لیے منبر تیار کیا گیا تو آپ منبر پر تشریف لے آئے۔ جب آپ نے منبر پر پہنچ کر خطبہ شروع کیا، اپنا بیان شروع کیا، تو وہ جو کھجور کا تنا تھا اس سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی، جیسے بچے روتے ہیں چیخ چیخ کر۔ وہ کھجور کا تنا رونے لگا۔ نہ کھجور کے تنے کے پاس نہ سمجھ ہے، نہ اس کے پاس نہ دماغ ہے، نہ اس کے پاس وجود ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ ناک ہے، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ اللہ نے اسے دل دیا ہے، نہ عقل دی ہے، نہ سمجھ دی ہے، لیکن وہ بھی رو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام منبر سے نیچے اترے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو ایسے چپ کرایا جیسے بچوں کو ڈوریاں دے کر چپ کرایا جاتا ہے، جیسے بچوں کو باتیں سنا کر چپ کرایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اس طرح چپ کرایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے تنے پر ہاتھ رکھا اور تنا خاموش ہو گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بے جان چیز ہے، وہ بھی محسوس کر رہا ہے۔ وہ فرمایا کہ صحابہ آپ کو معلوم ہے یہ کس لیے رو رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہو کر میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں سنا اور یہ رو رہا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ۔ معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، معجزہ نبی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معجزہ اور ایک کرامت۔
جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی سے ثابت ہوتا ہے، نبی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جو کرامت ہوتی ہے یہ کسی بھی اللہ والے سے ظاہر ہو سکتی ہے الہام کے ذریعے، اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ جو اللہ والے سے ظاہر ہو، جو نبی سے ظاہر ہو، اسے کرامت نہیں، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں جو گنتی بھی نہیں لا سکتے، کتابیں بنی ہوئی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جب بھی آپ علیہ السلام کے خادم کا سوال کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا خادم کون ہے، تو جواب میں حضرت انس کا نام آتا ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ آپ کے خادم ہیں، ویسے تو سارے صحابہ آپ کے غلام ہیں، ویسے تو سارے صحابہ آپ کے عقیدت مند ہیں، لیکن جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا خادم کون تھا، تو جواب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت انس کی والدہ امی سلیم سے فرمایا کہ امی سلیم، مجھے ایک بچے کی ضرورت ہے جو گھر بار کے کام کرے، گھر میں سودا اور صرف لا کر کے دے۔ امی سلیم نے اپنے بیٹے انس کا ہاتھ پکڑا اور آپ علیہ السلام کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام ہے، یہ آپ کی ازواج کا غلام ہے، یہ آپ کا خادم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے آپ کے گھر آپ کی خدمت کی ہے، آپ نے میرے ساتھ بے پناہ محبت کی ہے، آپ نے میرے ساتھ بے پناہ شفقت والا معاملہ کیا ہے، آپ نے 10 سال کے اندر کبھی مجھے روکا نہیں کسی کام سے، آپ نے 10 سال کی عمر سے کبھی مجھے ٹوکا نہیں ہے، 10 سال کی عمر سے آپ نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں، کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہتے۔ بچے تھے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مجھ سے غلطی بھی ہوتی، آپ نے مجھے کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ 10 سال تک میں آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ نے مجھے اف تک نہیں کی۔ 10 سال تک آپ نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر رکھا۔ فرماتا ہے کہ آپ محبت اور شفقت میں آپ مجھے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، آپ مجھے مختلف ناموں سے پکارتے، کبھی مجھے انس کے نام سے پکارتے، کبھی مجھے انیس کے نام سے پکارتے، کبھی مجھے ابو حمزہ کے نام سے پکارتے، اور کبھی مجھے اذنین، 2 کانوں والا کہہ کر پکارتے۔ محبت میں آ کر مجھے کہتے 2 کانوں والے میری بات سنو۔ کبھی محبت میں مجھے انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی ابو حمزہ کہتے، کبھی کچھ کہتے، شفقت میں آ کر کہتے 10 سال میں نے خدمت کی ہے آپ علیہ السلام کی، 10 سال کے عرصہ کے اندر آپ نے کبھی بھی مجھے برا بھلا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کہا؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ جہان والوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جب آپ کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، جس دن آپ علیہ السلام حضرت زینب کے دلہے بنے اور حضرت زینب آپ کی دلہن بنی، اس دن کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری ماں ام سلیم، انہوں نے تھوڑی سی کھجوریں لی، تھوڑا سا گھی لیا اور کچھ پنیر لیا، یہ تینوں چیزیں لے کر ان کو جمع کیا اور ان کو ملا کر ایک حلوہ تیار کیا۔ جب وہ حلوہ تیار ہو گیا تو میری ماں ام سلیم نے کہا کہ اے انس، یہ حلوہ میں نے اللہ کے حبیب کے لیے بنایا ہے، یہ حلوہ میں نے اللہ کے جو رسول ہیں ان کے لیے تیار کیا ہے، یہ ان کی خدمت میں پیش کرنا
اور ان سے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حلوہ میری ماں نے آپ کے لیے بنایا ہے اور میری ماں آپ کو سلام کہہ رہی تھی اور میری ماں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا ہدیہ ہے، ہماری طرف سے تھوڑا سا عطیہ ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ تین باتیں کہیں مسلم انس حلوہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا، پہلی بات کہنا کہ میری ماں نے بھیجا ہے، جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ میرا نام لے کر میرے لیے دعا کریں، اس لیے اپنا نام بتایا کہ میری ماں ام سلیم نے آپ کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ دوسری بات میری ماں آپ کو سلام کہہ رہی ہے اور میں آپ کو سلام کہتی ہوں، آپ اس کے جواب میں مجھے سلام کہتے ہیں۔ تیسری بات کہ یہ کہنا کہ یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا ہدیہ ہے، یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا ہدیہ ہے، اسے قبول فرما لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے وہ کٹورا رکھا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حلوہ میری ماں ام سلیم نے آپ کے لیے بھیجا اور میری ماں ام سلیم آپ کو سلام کہہ رہی تھی اور میری ماں نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا ہدیہ ہے، اسے قبول فرما لیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس برتن کو نیچے رکھو۔ انس نے برتن کو نیچے رکھا اور فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا فلاں کو بلا کے لاؤ، مجھے چند آدمیوں کے نام بتائے، چند صحابہ کے نام بتائے، فلاں کے بلا کے لاؤ۔ کہتے جب میں جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس جو بھی ملے اسے بلا لانا۔ چند کے تو میں نے نام بتا دیے، جن کے مجھے نام میرے ذہن میں نہیں ہے ان کو بھی بلا لانا۔ جو بھی آپ کو گلی میں ملے اسے بلا لانا، جو بھی آپ کو بازار میں ملے اسے کہنا کہ اللہ کے رسول کے گھر آپ کی دعوت ہے، جو بھی ملے اسے کہنا اللہ کے رسول کے گھر آپ کی دعوت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، جن کے نام بتائے میں نے ان کو بلایا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول کے گھر آپ کی دعوت ہے۔ جس کے نام نہیں بتائے جو مجھے ویسے ہی ملے میں نے اسے بھی دعوت عام دی کہ اللہ کے رسول کے گھر آپ کی دعوت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر واپس پہنچا تو گھر بھرا ہوا تھا، جس کو اللہ کے رسول کا دعوت کے لیے وہ نہیں آئے گا تو بھاگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے میں نے نام بتائے چاہے نہیں بتائے، جو بھی آپ کو ملے گا اس کو بلا کے لا۔ انس فرماتے ہیں کہ جن کے نام بتائے میں نے ان کو بھی بلایا، جن کے نام نہیں بتائے میں نے ان کو بھی بلایا۔ راوی نے سوال کیا حضرت انس کو کتنے لوگ ہوں گے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 300 لوگ ہوں گے جو آپ کے صحن میں موجود ہیں۔ کتنے؟ 300 لوگ اور ایک کٹورا حلوہ۔ انس فرماتے ہیں کہ 300 لوگ۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر بھرا ہوا تھا صحابہ کرام سے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنا دستہ مبارک، اپنا دستہ نور، اپنا دستہ شفا، اپنا دستہ برکت اس برتن کے اوپر رکھا اور اللہ کی توفیق سے چند کلمات پڑھے اور صحابہ اکرام سے حکم فرمایا کہ 10 آدمی آتے جاؤ اور اس حلوے کو کھاتے جاؤ اور واپس جاتے جاؤ۔ 10 آدمی کی جماعت آتی گئی، حلوے کو کھاتے گئے اور واپس جاتے گئے۔ 10 آدمیوں کے گروہ آتا گیا، 10 آدمیوں کے گروپ آتا گیا، 10 آدمیوں کی جماعت آتی گئی، حتیٰ کہ 300 آدمی پورے ہو گئے۔ 300 آدمیوں نے ایک ہی برتن سے ایک ہی حلوہ کھایا، آدمی پورے ہو گئے۔
فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ جب میں حلوہ گھر سے لایا تھا حلوہ اس وقت زیادہ ہے یا حلوہ ابھی زیادہ ہے. کہ آپ علیہ السلام کا معجزہ 300 آدمی حلوہ کھا لے. کہتے ہیں میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا اس وقت زیادہ یا ابھی زیادہ. آپ علیہ السلام کا معجزہ بڑے معجزات میں سے آپ علیہ السلام کا معجزہ قرآن مجید ہے. بڑے معجزات میں سے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا معجزہ. کتابیں اور بھی انبیاء علیہ السلام پر اتری ہیں لیکن ان کتابوں کا نام نشان نہیں, ان کا کوئی مستند نسخہ نہیں موجود. لیکن قرآن پاک ویسے زبر زیر پیش حد شد کے لحاظ سے آج تک موجود ہے. آپ علیہ السلام کا معجزہ قرآن پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے. چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی بڑا آدمی اس کو یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. ایسے مثالیں بہت کم ملتی ہیں. بڑے آدمی نے حفظ کر لیا لیکن ایسی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے قرآن پاک کے کھانے. تو قرآن پاک کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین سر پر ایک ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سے سورج بھی عاجز آ جائے گا, جس کی روشنی سے سورج ماند پڑ جائے گا, جس کی روشنی سے سورج غروب ہو جائے گا. وہ تاج اس خوش نصیب والدین کے سر پہ ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا. پھر لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیں. ہمارے سر پہ سونے کا تاج ہوگا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جہنم سے نکالا جنت میں لے جانا ہے. 10 آدمی. حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اقرأ ورقہ قرآن پڑھتا جا جنت کے درجات چڑھتا جا. تو جو دوسرے جو غیر حافظ ہوں گے اسے اللہ فرمایا کہ اقرأ کتابک پڑھ اپنی کتابوں کو کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو کافی ہے اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے. جب وہ اپنی کتاب کو دیکھے گا اپنی کتاب کو پڑھے گا تو پھر وہ کہے گا ووضع الکتاب یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. یا اللہ تو نے نہ میری چھوٹی غلطی چھوڑی اس میں, نہ بڑی غلطی چھوڑی, نہ چھوٹا گناہ چھوڑا, نہ بڑا گناہ چھوڑا, نہ چھوٹی نیکی چھوڑی, نہ بڑی نیکی چھوڑی, سب کچھ اس میں شمار کر دیا. لیکن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورقہ پڑھتا جا اپنے درجات چڑھتا جا. 6666 آیات ہیں قرآن پاک کی. حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ چڑھے گا, دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ چڑھے گا, والناس پڑھے گا آخری آیت پڑھے گا تو اس کا وہ آخری مقام 6666 بلندی پر 6666 جو منزل ہوگی وہ حافظ قرآن کی منزل ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ 6667 درجے ہیں جنت میں. 6667 قرآن پاک کی آیات 6666 ہے. 67 میں درجے پر انبیاء ہوں گے وہ جو اس سے نیچے والا درجہ پر حفاظ کے لیے اس کے لیے اس نے اپنے بچے کو قرآن پاک جو بچہ قرآن پاک کا حفظ کرے اس کے لیے وہ درجہ جو نبیوں سے نیچے درجہ ہے. یہ آپ علیہ السلام کی معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ پورے قرآن کو
سینے میں بسا لیتے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو اتنا پڑھا جائے، اتنا یاد کیا جائے، زبر زیر پیش شد مد کا لحاظ کیا جائے. کوئی کتاب ایک جماعت مکمل ہوئی، کوئی اس کی کتاب کو دیکھتا نہیں. دوسری جماعت مکمل ہوئی، کوئی اس کی کتاب کو دیکھتا نہیں. بچوں کو سکول کی کتابوں کے نام نہیں آتے پچھلی پڑھی. لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور ایک خاص اللہ نے ایک مہینہ مقرر کیا جس میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. اور رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بچے کیسے قرآن پڑھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں. وزیر اعظم، وزیر خارجہ، جو بھی عہدے دار ہے پیچھے کھڑا ہوگا، لیکن کسی غریب کا بیٹا مصلی پر کھڑا ہوگا اس کی امامت کر رہا ہے. تو قرآن پاک کی معجزات میں سے قرآن، چھوٹا بچہ اپنے دل میں قرآن پاک کو بسا لیتا ہے. چھوٹا بچہ اپنے دل میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیتا ہے. آپ بھی ارادہ کریں کہ ہر کوئی اپنے ایک بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنائے. کون کون ارادہ کرے؟ اپنے ایک بیٹے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اپنے ایک بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنائے. قیامت کے دن تمہارے سر پر تاج ہوگا اور سونے کا تاج ہوگا، ماں اور باپ دونوں کو، اور اس کی روشنی سورج بھی عاجز آ جائے گا اس کی روشنی. سورج کہے گا میری ضرورت نہیں ہے ابھی، اتنی روشنی ہوگی تاریخ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر گھر میں ایک حافظ بنائے، ہر گھر میں ایک عالم ہو، ہر گھر میں ایک دین کو سمجھانے والا اور دین کو سمجھنے والا ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.